میں ہوں صلاح الدین ایوبی۔ کیسے مسکرا سکتا ہوں جب تک بیت المقدس دشمنوں کے پاس ہے۔ السلام علیکم، آپ سب کا ہمارے چینل پر خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک عظیم اسلامی سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر بات کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف ابن ایوب تھا۔ ان کی پیدائش 1137 میں تقریب عراق میں ہوئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی حکومت کا آغاز مصر اور شام پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد کیا۔ ان کے سب سے اہم کارنامے میں 1187 میں بیت المقدس کی فتح شامل ہے، جسے انہوں نے صلیبی جنگوں کے دوران کرسچن فوجوں سے واپس لیا۔ انہوں نے عدل اور انصاف کا نظام قائم کرتے ہوئے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی رحمت اور انصاف کا برتاؤ کیا۔ ان کی انہی خصوصیتوں کی وجہ سے وہ تاریخ میں ایک عظیم سلطان کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا چیلنج کرسیڈرز سے بیت المقدس واپس لینا تھا۔ یہ ایک بہت مشکل اور لمبا مہم تھی۔ انہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی شرافت اور انصاف کا برتاؤ کیا، جس سے ان کی فوج اور عوام دونوں ان پر بھروسہ کرتے رہے۔ انہوں نے جنگ میں اسٹریٹجی اور ڈپلومیسی کا سہارا لے کر اپنی فوج کو جیت کی طرف رہنمائی کی۔ صلاح الدین ایوبی کی رہنمائی، حوصلہ اور عقلیت ان کی سب سے بڑی طاقت تھی، جس سے انہوں نے یہ چیلنج کامیابی سے پار کیا۔ بیت المقدس کی فتح کی بدولت صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں قدس کو کرسچن فوجوں سے آزاد کروایا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں بہت اہم ہے کیونکہ یہ مقدس شہر مسلمان فوجوں کے قبضے میں واپس آیا۔ صلاح الدین نے اس فتح کے بعد بھی اپنے دشمنوں کے ساتھ انصاف اور رحمت کا برتاؤ کیا، جو ان کی انسانیت اور عدل پسندی کی مثال ہے۔ بیت المقدس کی فتح سے مسلمانوں کو نہ صرف روحانی بلکہ سیاسی طور پر بھی مضبوطی ملی، اور یہ ان کی ایک عظیم فتح کے طور پر یاد کی جاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی انصاف پسندی اور رحمدلی کا ایک مثالی واقعہ یہ ہے کہ جب انہوں نے بیت المقدس فتح کیا تو انہوں نے کرسچنوں اور غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی بہت اچھا برتاؤ کیا۔ ایک مرتبہ ایک غلاموں کی لائن میں کھڑی لڑکی نے صلاح الدین سے مدد مانگی اور کہا کہ اس کے والد کو آزاد کر دیا جائے۔ صلاح الدین نے صرف اس کے والد ہی نہیں بلکہ اس لڑکی کو بھی آزاد کر دیا اور انہیں واپس ان کے گھر پہنچا دیا۔ یہ ان کی انسانیت اور رحمت تمنی کا ایک روشن مثال ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی ذہنیت انصاف، رحمت اور عدل پسندی پر مبنی تھی۔ ان کے اہم اخلاقی اصول یہ تھے: انصاف، انہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کا برتاؤ کیا۔ 2. رحمت تمنی، صلاح الدین ایوبی اپنے دشمنوں پر بھی رحمت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ عدل، ان کی حکومت میں عدل کا نظام قائم تھا اور وہ ہر شخص کے ساتھ برابری کا برتاؤ کرتے تھے۔ 3. توازن، انہوں نے اپنے اعمال میں توازن اور تحمل کا راستہ اختیار کیا۔ 5. امن، ان کا اہم مقصد امن قائم کرنا تھا اور وہ جنگ کو آخری حل سمجھتے تھے۔ ان اصولوں کی وجہ سے وہ صرف ایک عظیم فوج سالار ہی نہیں بلکہ ایک انسانیت دوست حکمران بھی تھے۔ ایک دل کو چھو لینے والا واقعہ یہ ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تو انہوں نے کرسچن اور مسلم قیدی عورتوں کو آزاد کر دیا۔ ایک کرسچن عورت اپنے بچے کے لیے رو رہی تھی جو گم ہو گیا تھا۔ صلاح الدین نے اپنے افسروں کو حکم دیا کہ اس کا بچہ ڈھونڈ کر اسے واپس دیا جائے۔ یہ ان کی انسانیت اور رحمت دلی کا ایک مثالی واقعہ ہے۔ ایک اور دل کو چھو لینے والا واقعہ یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے دشمن کنگ رچرڈ کے بھائی کو جنگ میں قید کر لیا گیا۔ صلاح الدین نے اس کے لیے اپنے طبیب بھیجے اور اس کی خود دیکھ بھال کی جب وہ بیمار ہوا۔ یہ ان کی رحمت دلی اور انسانیت کی مثال ہے۔ صلاح الدین کا یہی برتاؤ دکھاتا ہے کہ وہ صرف ایک بہادر فوج سالار ہی نہیں بلکہ ایک انسانیت دوست حکمران بھی تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی وفات 1193 میں ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی سے مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ عدل، انصاف اور رحمت ہمیشہ برقرار رکھنی چاہیے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ صرف طاقت سے نہیں بلکہ انسانیت اور انصاف سے بھی جیتا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کو اپنے اخلاق اور اعمال میں ایمانداری، صبر اور توکل کو اپنانا چاہیے۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی بتاتی ہے کہ مشکل حالات میں بھی ہمت اور حوصلہ نہیں کھونا چاہیے بلکہ اپنے مقصد پر جمے رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔